شکر ہم خدا کی ذات کا، خدا کی ذات کا نیا پھر دن ہوا۔ آج کی آیت، بھلائی کے حقدار سے اسے دریغ نہ کر جبکہ تیرے مقدور میں ہو۔ امثال 3 باب 27ویں آیت۔ عزیزو، وہ جب بھی اپنے گھر کے بڑے گیٹ سے نکلتا دیوار کے ساتھ کیاریوں میں کھلے پھولوں کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہا تھا، ہر طرح کی سہولت میسر تھی، بیوی بچے سب کچھ تھا۔ وہ اکثر اپنی بیوی سے کہتا، تم دنیا کی خوش قسمت عورت ہو جس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ دیکھا، یہ سب میری محنت کا ثمر ہے جو تم اور تمہاری اولاد کھا رہی ہے۔ بیوی مسکرا دیتی اور کہتی، شکر کیا کرو اس رب کی ذات کا جس نے تمہیں اچھا کاروبار دیا اور محنت کرنے کی قوت بھی دیتا ہے، مگر وہ صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کرتا۔ آج بھی جب اپنی قیمتی گاڑی میں بڑے گیٹ سے باہر نکلا، حسب عادت کھلے پھولوں کو دیکھ کر خوش ہوا، پر اچانک اس کی نظر کیاری کے بیچ میں لگے پانی کے ٹیپ پر پڑی۔ اسے لگا کسی نے اسے کھولا اور پانی بھرا ہے۔ کچھ دن اور گزرے، اب وہ گیٹ سے باہر آتے پھولوں سے زیادہ پانی کے ٹیپ کو دیکھتا۔ اسے پورا یقین ہو چلا تھا کہ کوئی تو ہے جو اس نلکے سے روزانہ پانی لے کر جاتا ہے۔ اس کا ذکر اس نے اپنی بیوی سے بھی کیا۔ اس نے کہا، کوئی ضرورت مند ہوگا، جانے دیجئے، تھوڑے پانی سے کیا فرق پڑتا ہے۔ مگر وہ شخص بڑے تکبر سے بولا، کیا ہم ہی رہ گئے ہیں دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے والے؟ خیر، جس دن کوئی میرے ہتھے چڑھ گیا میں اسے پولیس کے حوالے کروں گا۔ عزیزو، اتفاق کی بات یہ ہے، اگلے دن وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ مارکیٹ جانے کے لیے باہر نکلا۔ دیکھا ایک بچہ 2 چھوٹی پانی کی بوتلیں لیے وہاں سے پانی بھر رہا تھا۔ مارے غصے کے اسے ڈانٹا اور کہا، اچھا تو وہ تم ہو جو روزانہ ادھر سے پانی لے کر جاتے ہو، رکو میں ابھی تمہیں پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ لڑکے نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا، جی ہاں صاحب، میں سچ کہتا ہوں، میں ہی روزانہ یہاں سے پانی لے کر جاتا ہوں، قصوروار تو میں ہوں، بنا اجازت ایسا کرنا نہیں چاہیے، معاف کیجیے، مجھے ضرور پولیس کے حوالے کیجیے، مگر رکیے، میں پہلے یہ پانی اپنی پیاسی ماں اور بہن کو دے آؤں، کیونکہ ہمارے گھر میں پینے کا پانی نہیں ہوتا۔ بیوی جو یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی بولی، چھوڑیے، جانے دیں، بچہ ضرورت مند ہے۔ بچے نے بڑی معصومیت سے کہا، جناب آپ بڑے لوگ ہیں، ان 2 چھوٹی بوتلوں کے پانی سے آپ کے بڑے ٹینک میں کیا فرق پڑے گا؟ ہاں، دعا ہے رب کی ذات کبھی آپ کے پانی کے ٹینک کو خالی نہ ہونے دے۔ یہ دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، اچانک اس شخص کو لگا گویا اس بچے کی بجائے اس کا اپنا بیٹا پانی کی 2 بوتلیں ہاتھ میں لیے اور آنکھوں میں آنسو لیے کھڑا ہے۔ عزیزو، اس معصوم ضرورت مند بچے کی باتوں نے اس شخص کا پتھر دل موم جیسا کر دیا۔ اب وہ اکثر پانی کی 2 بڑی بوتلیں اس بچے کے گھر میں چھوڑنے چلا جاتا۔ اس واقعے کے بعد اس کی بیوی نے محسوس کیا کہ اب وہ ہر بات میں خدا کا شکر بجا لاتا ہے۔ یاد رہے، خدا کی ذات بڑی مہربان اور رحیم ہے، وہ بے مثال اور لازوال ہے، جو سنگلاخ چٹانوں سے پانی کے چشمے نکالتا ہے، جو بڑے پتھر کے نیچے پڑے کیڑے کو خوراک مہیا کرتا ہے، جو صحراؤں میں ندیاں جاری کرتا اور گھنے جنگلوں میں راستہ بناتا ہے۔ وہ ہر بشر کا خدا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ یاد کیجیے اپنی زمینی زندگی کے دوران صلیبی موت سے پہلے جب وہ شاہانہ انداز میں یروشلم میں داخل ہوئے، لوگوں نے گدی پر بیٹھے بادشاہ کی راہ میں اپنے کپڑے بچھائے اور درختوں کی ڈالیاں پھیلائیں اور ہوشانہ مبارک کے پرجوش نعرے لگائے جو فقی فریسیوں کے دل کو لگے۔ انہوں نے یسوع سے کہا، ان کو چپ رہنے کو بول۔ یسوع نے کہا، اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ عزیزو، اس کی قدرت کے کمال سے پتھر بھی بول اٹھتے ہیں۔ افسوس، بائبل مقدس کے امیر آدمی کو اپنے دروازے پر پڑا غریب لازر نظر نہ آیا۔ آخر اپنے غرور اور دل کی سختی کے باعث اپنے بھیانک انجام تک جا پہنچا۔ مگر شکر کی بات یہ کہ اس کہانی کے امیر آدمی کو اپنے گیٹ کے باہر کھڑا ضرورت مند غریب بچہ نظر آ گیا، جس کی باتوں نے اس پتھر دل آدمی کو خدا کا شکر بجا لانا سکھایا۔ عزیزو، بطور مسیحی ہم یقیناً اچھی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے میں ہمیں اپنی آنکھ کھلی
دل بڑا اور سوچ وسیع رکھنی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے آس پاس اور کلیسیا میں ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ ہمارے آسمانی خداوند کا فرمان ہے کہ بھلائی کے حقدار سے اسے دریغ نہ کر جب کہ تیرے مقدور میں ہو۔ علاوہ ازیں بطور ایماندار ہماری اور بھی ذمہ داری ہے، ہمیں اپنی برکات میں دوسرے کو شامل کرنا ہے۔ بعض اوقات ہمارے حلقہ احباب میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے فکروں پریشانیوں میں پڑے رہتے ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں۔ ہم خدا کے کلام کی رہنمائی میں انہیں تسلی دیں کہ واحد خداوند ہی ہے جو ہماری فکر پریشانی کو لے لیتا اور ہمیں تسلی اور اطمینان دیتا ہے، کیونکہ وہی تسلی کا سرچشمہ ہے۔ کلام میں لکھا ہے، تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ آئیے دعا کریں۔ اے رحیم آسمانی باپ، تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے اور ہماری کمزوری میں تیری قدرت ہم پر چھائی رہتی ہے۔ تیرے رحم کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ ہمیں سدا اپنی محافظت میں رکھ۔ یسوع کے مبارک اور بابرکت نام میں مانگتے ہیں، آمین۔